بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم باب دوم سبق نمبر 2 کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں کا بقیہ نصف حصہ پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے 4 الہامی کتابوں کے بارے میں تفصیل سے مطالعہ کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جس میں سے 3 اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، لہٰذا قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور بے شک ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج ہم آسمانی کتابوں میں موجود عقائد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے، اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے انبیاء کرام علیہم السلام کی پچھلی تمام تر شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب نجات کا واحد راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اس پیراگراف میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور تمام تعلیمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دی۔ اس لیے اب نجات کا جو واحد راستہ ہے، کامیابی کا واحد راستہ، وہ قرآن مجید پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں یہ 3 عقائد موجود رہے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ سابقہ آسمانی کتابوں نے مذکورہ تینوں عقائد پر بہت زور دیا ہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے جب ان کتابوں میں تحریف کی، تحریف کا معنی ہے رد و بدل کرنا، تو ان تعلیمات کو بھی بدل کر رکھ دیا اور لوگوں کی کثیر تعداد شرک میں مبتلا ہو گئی۔ ان عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات میں سے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے، البتہ ان کے طریقہ کار میں فرق کسی نہ کسی طور پر موجود رہا ہے۔ مزید برآں تمام اعلیٰ اقدار اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ عزیز طلباء طالبات، اس پیراگراف میں ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں جو موجود 3 عقائد رہے ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ عقائد کون کون سے تھے؟ وہ یہ تھے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان تینوں کتابوں میں ان تینوں عقائد پر بہت زور دیا گیا، لیکن اب یہ کتابیں جو ہیں اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں ہیں اور اس میں لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے، لہٰذا اب ہمیں صرف قرآن مجید کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا ہے۔ وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی اور مسیحی۔ البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے اور وہ لوگ مظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرمائیں۔ وہ کتابیں برحق تھیں، البتہ بعد میں ان میں لوگوں نے تحریف کر دی اور وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا احترام کرے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے اور ان کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ اب تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ اگر ایک شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔
ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ امن و سلامتی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ یاد رہے ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات اور کاروبار سے منع نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ان سے تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ طلباء و طالبات، آج کے سبق کے مطالعہ کے بعد ہم نے قرآن مجید کا تعارف سمجھا، نیز عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت کے بارے میں سمجھا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آسمانی کتابیں برحق ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کے نازل ہونے سے تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مشق کو حل کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیفۃ اللہ، جد الانبیاء، روح اللہ، کلیم اللہ۔ درست جواب ہے جد الانبیاء۔ وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت عطا کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور رہی وہ ہے روزہ، حج، عمرہ، طواف۔ درست جواب ہے روزہ۔ مسیح لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب کا نام ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ درست جواب ہے قرآن مجید۔ اب ہم مختصر سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ جواب صفحہ نمبر 11 پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سی انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 18 تا 19۔ ترجمہ: یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب صفحہ نمبر 12 پہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ جواب صفحہ نمبر 12 پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ سوال نمبر 4، کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہے؟ جواب صفحہ نمبر 12 پہ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں یہ 3 عقائد موجود رہے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ سوال نمبر 5، مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ جواب صفحہ نمبر 13 پہ ہے۔ وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جن کی نبوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی اور مسیحی۔ البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے اور وہ لوگ مظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ تفصیلی جواب دیں۔ کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ جواب صفحہ نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سے لے کر صفحہ نمبر 12 پہ قرآن مجید سے لے کر کی شریعت پر عمل کرنا ہے، یہاں تک۔ عزیز طلباء و طالبات، اب میں آپ کو اس سبق کے اضافی سوالات کے جوابات بتاتی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے جد الانبیاء کن کا لقب ہے؟ جواب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے 4 الہامی کتابوں کے نام لکھیے۔ جواب 4 مشہور الہامی کتابوں کے نام درج ذیل ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ سوال نمبر 3 الہامی مذاہب کے نام بتائیے۔ جواب 3 الہامی مذاہب کے نام درج ذیل ہیں:
یہودیت، مسیحیت، اسلام۔ سوال نمبر 4، کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید کا مختصر تعارف لکھیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے اور ان کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے باب دوم سبق نمبر 2 کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں کے مختصر سوالات اور مکمل مشق کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔